میں مسز پیملا شکتی آج کلیسیا کو قوم بنی اسرائیل کی 74ویں ری برتھ کے موقع پر کلام مقدس سے یہ نبوتی پیغام دینا چاہتی ہوں۔ ہم آج خداوند خدا کے مقدس کلام میں سے نبوت کے حوالے سے وہ اہم مضمون جو قوم بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے جانیں گے۔ میں نے اپنی مسیحی زندگی میں اس بات کو شدت سے محسوس کیا کہ ہم نے اپنی مسیحی زندگی میں بائبل مقدس کے تقریباً 27% نبوتی بیان کو جو روح کے الہام سے انبیاء اور رسولوں نے لکھا وہ مقام اور اہمیت جو دینی چاہیے نہیں دے پائے۔ خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد سے متعلق تمام نبوتیں پوری ہو گئیں جو موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں اس کی بابت لکھی گئی تھیں، جسے آپ لوکا 23 باب کی 44 اور 45 آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ابتدا اور انجام ہیں، جو ابتدا سے انجام کی خبر دیتے ہیں۔ یسایہ 46:9-10 آیت کے مطابق پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہیں یاد کرو کہ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، میں خدا ہوں کوئی مجھ سا نہیں، جو ابتدا سے انجام کی خبر دیتا ہے اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئیں بتاتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ میری مصلحت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا۔ عزیز و خداوند کی مرضی کو پورا ہوتے ہوئے ہم نے اس صدی کا سب سے اہم سپر سائن جو قوم بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے، یسایہ 66:8 کے مطابق اس نبوت کو پورا ہوتا ہوا دیکھا۔ کیا ایک دن میں کوئی ملک پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا یک بارگی ایک قوم پیدا ہو جائے گی؟ اور ہم نے اس نبوت کو اپنی آنکھوں سے 14 مئی 1948 کو پورا ہوتا ہوا دیکھا۔ نبوتوں کے پورا ہونے کے لیے اسرائیل کا اپنی سرزمین میں ہونا ضروری تھا۔ قوم بنی اسرائیل دنیا کی وہ واحد قوم ہے جسے خدا نے چنا اور ان کو نام بھی خود دیا۔ جب پیدائش 32:28 آیت میں خدا نے یعقوب سے کہا، اب سے تیرا نام یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا۔ خدا نے ابراہیم سے عہد باندھا اور کہا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہوا۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ عزیز و استثنا 7 باب کی 6 اور 7 آیت میں خداوند نے فرمایا، کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایک مقدس اور قوم ہے، خداوند تیرے خدا نے تجھ کو روئے زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا ہے تاکہ اس کی خاص امت ٹھہرے۔ خداوند نے جو تم سے محبت کی اور تم کو چن لیا تو اس کا سبب یہ نہ تھا کہ تم شمار میں اور قوموں سے زیادہ تھے، کیونکہ تم سب قوموں سے شمار میں کم تھے، بلکہ چونکہ خداوند کو تم سے محبت ہے اور وہ اس قسم کو جو اس نے تمہارے باپ دادا سے کھائی پورا کرنا چاہتا تھا، اس لیے خداوند تم کو اپنے زوراور ہاتھ سے نکال لایا اور غلامی کے گھر یعنی مصر کے بادشاہ فرعون کے ہاتھ سے تمہیں مخلصی بخشی۔
عزیزو، ہم جو غیر قوم والے تھے اب مسیح پر ایمان لا کر مسیحی کہلائے، ہم اس قوم کے قرض دار ہیں، کیونکہ سارے وعدے اس قوم سے کیے گئے وہ اسرائیلی ہیں، اور لپالک ہونے کا حق اور جلال اور عہد اور شریعت اور عبادت انہی کے ہیں، اور قوم کے بزرگ انہی کے ہیں، اور جسم کی روح سے مسیح بھی انہی میں سے ہوا جو سب کے اوپر اور ابد تک خدائے معمود ہے۔ یسوع مسیح ابن داؤد ابن مریم، یہ خداوند یسوع مسیح کا نسب نامہ ہے جسے آپ متی میں پڑھ سکتے ہیں۔ عزیزو، آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اکثر یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا نے قوم بنی اسرائیل کو رد کر دیا ہے اور اس کی جگہ کلیسیا نے لے لی ہے۔ ایسا ہرگز بھی نہیں۔ کلیسیا کی اپنی اہمیت ہے اور قوم بنی اسرائیل کی اپنی اہمیت ہے۔ خدا سچا ہے، وہ اپنے عہد کو دونوں کے لیے ہی بھول نہیں سکتا۔ یرمیہ 31 باب کی 35 سے 37 آیت کے مطابق خداوند جس نے دن کی روشنی کے لیے سورج کو مقرر کیا اور جس نے رات کی روشنی کے لیے چاند اور ستاروں کا نظام قائم کیا، جو سمندر کو موجزن کرتا ہے، جس سے اس کی لہریں شور کرتی ہیں، یوں فرماتا ہے، اس کا نام رب الافواج ہے۔ خداوند فرماتا ہے، اگر یہ نظام میرے حضور سے موقوف ہو جائے تو اسرائیل کی نسل بھی میرے سامنے سے جاتی رہے گی کہ ہمیشہ تک پھر قوم نہ ہو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر کوئی اوپر آسمان کو ناپ سکے اور نیچے زمین کی بنیاد کا پتہ لگا لے، تو میں بھی بنی اسرائیل کو ان کے سب اعمال کے سبب سے رد کر دوں گا، خداوند فرماتا ہے۔ عزیزو، ہم زیتون کی روغن دار جڑ میں شریک ہو گئے ہیں جو قوم بنی اسرائیل ہے۔ پولس رسول کے الفاظ رومیو 11 باب کی 11 اور 12 آیت کو غور سے پڑھیں۔ بس میں یہ کہتا ہوں کہ کیا انہوں نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ گر پڑے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کی لرزش سے غیر قوموں کو نجات ملی تاکہ انہیں غیرت آئے۔ پس جب ان کی لرزش دنیا کے لیے دولت کا باعث اور ان کا گھٹنا غیر قوموں کے لیے دولت کا باعث ہوا، تو ان کا بھرپور ہونا ضرور ہی دولت کا باعث ہوگا۔ عزیزو، یروشلم اس وقت دنیا کا اہم ترین شہر ہے۔ خدا نے اسے اپنے نام کے لیے چنا۔ دوسری تواریخ 6 باب کی 6 آیت کے مطابق، پر میں نے یروشلم کو چنا کہ وہاں میرا نام ہو، اور داؤد کو چنا تاکہ وہ میری قوم اسرائیل پر حاکم ہو۔ یروشلم آج سے 3000 پہلے بھی داؤد بادشاہ کے وقت میں قوم بنی اسرائیل کا دارالخلافہ تھا، اور 1967 کی جنگ میں یروشلم پھر سے 1900 سال کے بعد بنی اسرائیل کا دارالخلافہ بنا۔ زبور 87 کی 3 آیت کے مطابق یہ خدا کا شہر ہے۔ خدا نے اسے قوموں اور مملکتوں کے درمیان رکھا ہے جو اس کے آس پاس ہیں۔ حزقیل 5 باب کی 5 آیت۔ عزیزو، دانیل 9 باب کے 70 ہفتوں کی مشہور نبوتی بیان کے مطابق 69 ہفتے میں یعنی 32 AD میں جب یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوئے، جس کا بیان ہم مقدس متی 16 باب کی 21 آیت میں پڑھتے ہیں، اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا
کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ عزیزو، یسوع مسیح کی خالی قبر یروشلم میں ہی ہے۔ یروشلم میں ہی مردوں میں سے جی اٹھ کر 40 دنوں تک یسوع اپنے شاگردوں کو نظر آتے رہے اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتے رہے، اور وہیں سے انہوں نے آسمان پر صعود فرمایا اور شاگردوں کو حکم دے کر گئے کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ یروشلم وہ مقام ہے جہاں پر خداوند کا دل اور آنکھیں برابر لگی ہوئی ہیں، دوسری تواریخ 7:16 کے مطابق۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا یروشلم ٹائم کلاک ہے۔ عزیزو، اعمال 2 باب میں عید پینتکس کے دن کلیسیا نے یروشلم میں جنم لیا۔ بشارت کا آغاز یروشلم سے ہی ہوا۔ دانیل کے 70 ہفتوں میں سے اس وقت ہم 69 ہفتے میں سے گزر رہے ہیں، جو تقریباً 2000 سال پر مبنی ہے، جسے فضل کا زمانہ یعنی چرچ ایج، ہم اس زمانے کے بالکل اخیر سے گزر رہے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس کی تمام نبوتی باتوں کو جو ہم مکاشفہ میں پڑھتے ہیں تیزی سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں یسوع مسیح یروشلم میں ارشاد اعظم کا اہم مشن سونپ کر گئے، اور انہوں نے ہمیں یروشلم کی دیواروں پر نگہبان مقرر کیا ہے۔ کلیسیا اپنی مبارک امید میں، جسے ہم کلیسیا کا اٹھایا جانا کے نام سے جانتے ہیں، جب یسوع مسیح بادلوں پر آ کر کلیسیا جو مسیح کی دلہن ہے وہ اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے، تو اس وقت دانیل کا 70واں ہفتہ شروع ہوگا، جسے ہم یرمیہ 30 باب کی 7ویں آیت کے مطابق اسے یعقوب کی مصیبت کے نام سے یاد کرتے ہیں، پر وہ اس سے رہائی پائے گا۔ مکاشفہ کی کتاب کے مطابق یہ مصیبت کا وقت 7 سال کا ہوگا۔ عزیزو، اس وقت اگر آپ حقیقت میں یروشلم کی دیوار پر نگہبان کے فرائض ادا نہیں کر رہے ہیں اور اس سے محبت رکھتے ہیں تو آپ اقبال مند ہوں گے، کیونکہ ہمیں یروشلم کی سلامتی کی دعا کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کو آپ زبور 122 کی 6 آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ آج ہم اپنی اپنی کلیسیا کے اندر غور سے دیکھیں کہ یروشلم کی سلامتی کی دعا نہ کر کے کہیں اس حکم کو ہم نے پس پشت تو نہیں ڈال دیا۔ عزیزو، اس وقت تک یروشلم میں 16 جنگیں لڑی جا چکی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ آخر ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب میں آپ کو کلام مقدس سے ہی دوں گی۔ زبور 83 پہلی اور 4 آیت کے مطابق، اے خدا خاموش نہ رہ، اے خدا چپ چاپ نہ ہو اور خاموشی اختیار نہ کر، کیونکہ دیکھ تیرے دشمن ادھم مچاتے ہیں اور تجھ سے عداوت رکھنے والوں نے سر اٹھایا، کیونکہ وہ تیرے لوگوں کے خلاف مکاری سے منصوبہ باندھتے ہیں، اور ان کے خلاف اور جو تیری پناہ میں ہیں مشورہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، آؤ ہم ان کو کاٹ ڈالیں کہ ان کی قوم ہی نہ رہے اور آئندہ اسرائیل کا نام و نشان مٹ جائے۔ لیکن عزیزو، خداوند نے ہی ان سب باتوں کی اجازت دی ہوئی ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ سب کچھ جو یروشلم میں ہو رہا ہے کلام کا نبوتی بیان ہی ہے۔
مقدس لوکا 21:24 کے آخری حصے کے مطابق جب تک غیر قوموں کی میعاد پوری نہ ہو، یروشلم غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے گا۔ عزیزو، اسی طرح رومیو 11:25 میں پولس اس بھید کو یوں بیان کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم اس بھید سے ناواقف رہیں کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے، اور جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہو وہ ایسا ہی رہے گا۔ عزیزو، جیسا میں نے پہلے لکھا کہ دانیل کا 70واں ہفتہ نبوتی باتوں کے لیے بہت اہم ہے، جسے ہم مکاشفت 6 باب سے 19 باب تک پڑھتے ہیں۔ 21 آفتوں کی صورت میں، اور اب جو آخری 2 جنگیں لڑی جائیں گی ان کا مقام بھی یروشلم ہی ہے۔ پہلی حزقیل 38 اور 39 چیپٹر میں ہم پڑھتے ہیں، جسے میں کافی تفصیل سے اپنی گزشتہ کتابوں، خاص کر خداوند خدا کا نبوتی کیلنڈر میں لکھ چکی ہوں، اس لیے میں اس میں تفصیل سے نہیں جاؤں گی۔ عزیزو، اس وقت سیریا میں یروشلم کے نارتھ سے روس 2015 سے آ کر اپنے فوجی اڈے بنا چکا ہے، اور اس کے اتحادی ملک ایران، ترکی، لیبیا، سوڈان اور ان کے الائز سب کا اتحاد ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے۔ اور یہ جنگ یوج ماجوج کب لڑی جائے گی؟ کلام کے مطابق اس کے لیے قوم بنی اسرائیل کا اپنے ملک میں آنا، جو وہ 1948 14 مئی کو آ چکے ہیں۔ دوسرا، جب یہ مال کے مالک ہوں گے۔ آج اسرائیل دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں 8ویں نمبر پر ہے، سائبر میں سر فہرست ہے، قدرتی طور پر تیل کے ذخائر کی افراط ہے، سونا، مویشی، زراعت، پانی، سائنس، میڈیسن، ٹیکنالوجی وغیرہ میں باقی دنیا سے بہت آگے ہے۔ لیکن مشرق وسطیٰ میں عزیزو اس وقت جنگ کے بادل، گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں، جو کسی وقت بھی برس پڑیں گے۔ ایک بہت اہم نبوتی بیان جو دمشق کی ڈسٹرکشن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دمشق جو سیریا کا دارالخلافہ ہے، جس کے لیے بائبل میں نبوتی بیان ہم یسایہ 17 باب کی پہلی آیت میں پڑھتے ہیں، دمشق کی بابت بار نبوت، دیکھو دمشق اب تو شہر نہ رہے گا بلکہ کھنڈر کا ڈھیر ہوگا۔ عزیزو، یہ وہ شہر ہے جو آج تک مختلف حملوں میں، یعنی منگولوں کے حملے کے وقت بھی قائم رہا۔ خداوند جو ابتدا سے انجام کی خبر دیتا ہے اور وہ باتیں جو قدیم سے ہیں اور اب تک وقوع میں نہیں آئیں بتاتا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب یہاں پر جنگ کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ بائبل مقدس کے مطابق وہ ملک جن کا بیان ہمیں حزقیل 38 باب میں ملتا ہے، یہ اسرائیل پر اس وقت حملہ کریں گے جب یہ راحت اور آرام سے بستے ہوں گے، حزقیل 38:11 کے مطابق۔ اس جنگ میں جسے جوج ماجوج کا نام دیا گیا ہے، اس میں خداوند خدا خود اپنے ملک کے لیے لڑے گا، جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا۔ حزقیل 18 سے لے کر 23 ورس تک کے مطابق، اور ان ایام میں جب جوج اسرائیل کی مملکت پر چڑھائی کرے گا تو خداوند فرماتا ہے، میرا قہر میرے چہرے سے نمایاں ہوگا۔ خداوند فرماتا ہے، کیونکہ میں اپنی غیرت اور آتش قہر میں نے فرمایا ہے کہ یقیناً اس روز اسرائیل کی سرزمین میں سخت زلزلہ آئے گا، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور آسمان کے پرندے اور چرندے اور سب کیڑے مکوڑے جو زمین پر رینگتے پھرتے ہیں،
اور تمام انسان جو روئے زمین پر ہے میرے حضور تھر تھرائیں گے، اور پہاڑ گر پڑیں گے اور کراڑے بیٹھ جائیں گے، اور ہر ایک دیوار زمین پر گر پڑے گی، اور میں اپنے سب پہاڑوں سے اس پر تلوار طلب کروں گا، خداوند خدا فرماتا ہے، اور ہر ایک انسان کی تلوار اس کے بھائی پر چلے گی، اور میں وبا بھیج کر اور خون ریزی کر کے اسے سزا دوں گا، اور اس پر اور اس کے لشکروں پر اور ان بہت سے لوگوں پر جو اس کے ساتھ ہیں شدت کا می اور بڑے بڑے اولے اور آگ اور گندک برساؤں گا، اور اپنی بزرگی اور اپنی تقدیس کراؤں گا، اور بہت سی قوموں میں مشہور ہوں گا، اور وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں۔ عزیزو، تاریخ کی آخری جنگ بھی اسرائیل میں جزائیل کی وادی میں ہی لڑی جائے گی، جس کا نام عبرانی میں ہرمجدون ہے، جسے ہم مکاشفہ 16 باب کی 16 آیت میں پڑھتے ہیں۔ جوج ماجوج کی جنگ میں سب دنیا کی قومیں نہیں ہوں گی، بلکہ جن کے نام لکھے گئے ہیں وہی ہوں گی، مگر اس آخری تیسری عالمگیر جنگ میں دنیا کی سب قومیں شریک ہوں گی۔ خدا ان سب قوموں کو خود جمع کرے گا۔ یوئیل 3 باب کی پہلی 2 آیات کے مطابق ان ایام میں اور اسی وقت جب میں یہودا اور یروشلم کے اسیروں کو واپس لاؤں گا تو سب قوموں کو جمع کروں گا اور ان کو یہوشافت کی وادی میں اتار لاؤں گا، اور وہاں ان پر اپنی قوم اور میراث کے لیے جن کو انہوں نے قوموں کے درمیان پراگندہ کیا اور میرے ملک کو بانٹ لیا حجت ثابت کروں گا۔ عزیزو، قوم بنی اسرائیل دنیا کی وہ قوم ہے جس نے نافرمانی کے گناہ کی وجہ سے وہ سزائیں برداشت کی کہ اگر یہ کہا جائے کہ 90% دنیا کی برکتیں اگر انہوں نے حاصل کی ہیں تو 90% سختیاں بھی انہوں نے ہی برداشت کی ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر 6 لاکھ یہودی کو اس نے مارا۔ یہ قوم 70 سال بابر کی اسیری میں گئے۔ یہی وہ سوکھی ہڈیاں ہیں جنہیں حزقیل 37 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا انہیں اکٹھا کر کے واپس لایا۔ جب انہیں واپس لانا تھا تو حزقیل 36 باب کی 8ویں آیت میں اسرائیل کے پہاڑوں سے کہا، اپنی شاخیں نکالو اور میری امت کے لیے پھل لاؤ، کیونکہ وہ جلد آنے والے ہیں۔ حزقیل 36:11 میں خداوند نے فرمایا، اور میں تم پر انسان اور حیوان کی فراوانی کروں گا، اور وہ بہت ہوں گے اور پھیلیں گے، اور میں تم کو ایسے آباد کروں گا جیسے تم پہلے تھے، اور تم پر اور تمہاری ابتدا کے ایام سے زیادہ احسان کروں گا، اور تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ عزیزو، خداوند کی 7 عیدوں میں سے 4 پوری ہو گئی ہیں۔ عید فصح، بے خمیری روٹیوں کی عید، مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا پھل کی عید، عید پینتیکوست، یہ عیدیں ہو چکی ہیں۔ 5ویں نرسنگوں کی عید، یہ عید ہونے والی ہے جس میں کلیسیا اٹھا لی جائے گی۔ 6ٹھی کفارے کی عید ہے جس میں یہودی قوم خداوند یسوع کی دوسری آمد کے وقت یسوع کو خداوند مانیں گے، اس کے خداوند ہونے کا اقرار کریں گے۔ عزیزو، یروشلم میں ہی قوم بنی اسرائیل نے صلیب پر یسوع کے خداوند ہونے کا انکار کیا تھا، اور یروشلم میں ہی وہ یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کریں گے۔ اس کے بارے میں ہم بہت مشہور نبوتی بیان زکریا 12 باب کی 11 اور 12 آیت کے مطابق دیکھیں گے، اور میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا،
اور وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدا نظر کریں گے اور اس کے لیے ماتم کریں گے جیسا کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے، اور اس کے لیے تلخ کام ہوگا جیسے کوئی اپنے پہلوٹے کے لیے ہوتا ہے۔ اسرائیل کو خدا نے اپنا پہلوٹا بیٹا کہا ہے، اس کو آپ خروج 4 باب کی 22 آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے۔ ہم جو خداوند یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کے لیپالک بیٹے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح یہودا کے قبیلے کا ببر ہے۔ وہ اپنی 1000 سالہ بادشاہی سے پہلے مکاشفہ 5 باب کے مطابق ان مہروں کو کھولیں گے جنہیں دانیل کو ان مہروں کو بند و سربا مہر کرنے کے لیے کہا گیا تھا، کیونکہ وہ باتیں جن پر دانیل نے مہر لگائی وہ آخری وقت کے لیے تھیں۔ یہ مہریں صرف یسوع مسیح ہی کھول سکتے تھے اور کھولیں گے، چونکہ انہوں نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا۔ ان مہروں کے کھلتے ہی باقی دنیا پر خدا کا قہر نرسنگوں اور قہر کے پیالوں کی صورت میں نازل ہوگا، اور یہ وہ قہر ہوگا کہ لوگ موت مانگیں گے اور موت ان سے دور بھاگے گی۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح اپنی دوسری آمد میں وہیں آئیں گے جہاں سے انہوں نے مردوں میں سے جی اٹھ کر آسمان پر صعود فرمایا، یعنی کوہ زیتون پر، زکریا 14:4 کے مطابق۔ یروشلم میں ہی خداوند یسوع مسیح اپنی 1000 سالہ بادشاہت قائم کریں گے، اور یروشلم ہی 1000 سالہ بادشاہی کا دارالخلافہ ہوگا۔ اب دنیا میں امن اور سلامتی صرف اسی وقت آئے گی جب سلامتی کا بانی آئے گا۔ 1000 سالہ بادشاہی جو خداوند کی آخری عیدوں میں سے ایک ہوگی، اس کو عید خیام یعنی خیموں کی عید کہا جاتا ہے۔ اس وقت قوم بنی اسرائیل کی آبادی عزیزو 85 ملین ہے، اور رقبہ نیو جرسی سے بھی کم ہے۔ اس وقت چائنا کی آبادی 1.5 بلین ہے۔ اسرائیل کی آبادی اس کے 1% کے برابر ہے، لیکن خدا کی برکتوں سے مالا مال ہے۔ وہاں پر ہر چیز کی افراط ہے۔ خدا نے اس ملک کو اس طرح سے نوازا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ عزیزو، اب ہم وقت کے بہت قریب آ چکے ہیں جب سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اب وقت ہے کہ بادشاہ دانش مند بنے اور زمین کی عدالت کرنے والے تربیت پائیں۔ وقت قریب آ رہا ہے جب خداوند اپنی دوسری آمد میں کوہ زیتون پر کھڑے ہوں گے اور لوہے کے عصا سے قوموں پر حکومت کریں گے، اور ان کو کمہار کے برتن کی طرح چکنا چور کریں گے۔ اس وقت بڑے بڑے بادشاہ، سردار، فوجی سردار یہ کہیں گے، اے پہاڑوں، ہم پر گر پڑو اور برے کے غضب سے چھپا لو، کیونکہ اس کا روز عظیم آ پہنچا ہے۔ آج صلیب کے پیغام کو قبول کرنے کا وقت اور موقع ہے۔ ہر زندگی کو اقرار کرنا ہے کہ وہ گناہ گار ہے اور اسے ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ اقرار کرنا ہے کہ یسوع مسیح خداوند ہے، اور دل سے مان لانا ہے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تاکہ نجات پائیں۔ عزیز و آخر میں ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ کیا ہم خداوند یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی میں شریک ہوں گے؟ کیا نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، یا جو تقاضا کلام ہم سے کرتا ہے ہم نے اسے پورا کر لیا ہے؟
اس سے پہلے کہ خدا کا غضب باقی دنیا پر نازل ہو، آج موقع ہے کہ اپنا ذاتی رشتہ خداوند سے قائم کر لیں، شاید کل موقع نہ ملے۔ مسیح میں آپ کی بہن مسز پیملا شکت۔